رات بہت دیر تک سلطان بابا میرے سرہانے بیٹھے رہے۔ میرا جسم اندر سے بری طرح جل رہا تھا۔ بے چینی اتنی بڑھی کہ میں بہت دیر تک ادھر ادھر پٹکتا رہا۔ پھر نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ بس مجھے اتنا ہی یاد رہا کہ سلطان بابا دھیرے سے میرے سرہانے سے اٹھ کر حجرے میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ پھر میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا، اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی بالٹی بھر بھر کر کھارا نمک ملا پانی میرے چہرے پر پھینک رہا ہو۔ تیسرے تھپیڑے پر میں نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی تو سر پر حجرے کی چھت کی جگہ کھلا آسمان دیکھ کر چند لمحے تو میں سٹ پٹا ہی گیا، اور پھر پانی کی ایک تیز لہر نے میرے پہلے سے بھیگے ہوئے تن کو مزید بھگو دیا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا، اور میں اس وقت حجرے کے بجائے ساحل پر گیلی ریت میں تربتر سا بیٹھا ہوا تھا۔ یا خدا، میں یہاں کیسے پہنچا؟ ابھی رات کو تو میں اپنے کمرے میں ہذیانی حالت میں اپنے بستر میں کسمسا رہا تھا۔ پھر یہ ساحل، یہ کھلی فضا۔ میں ابھی حیرت کے پہلے شدید جھٹکے ہی سے باہر نہیں نکل پایا تھا کہ اچانک دور سے کچھ لوگ ہجوم کی صورت میں مجھے اپنی جانب بڑھتے نظر آئے۔ ان کے ہیولے دھیرے دھیرے دھندلی شبیہوں سے واضح خاکوں میں تبدیل ہوئے تو سب سے آگے باوردی پولیس والوں کی ایک ٹولی نظر آئی۔ پھر ایک سپاہی کی نظر مجھ پر پڑی، اور وہ مجھے دیکھتے ہی دور سے چلایا، وہ رہا قاتل جناب! پھر کوئی زور سے گرجا، لپکو، پکڑو، قاتل جانے نہ پائے! سب پولیس والے میرے جانب دوڑے۔ میں ہکا بکا سا یوں ہی اپنی جگہ جمع بیٹھا رہا، اور کچھ ہی دیر میں پولیس والے میرے سر پر پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے لپک کر میری کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ عقب سے چند اور حوالدار بھی نمودار ہو گئے، اور پھر ایک افسر گرجا، کون ہو تم؟ اور اس وقت یہاں ساحل پر کیا کر رہے ہو؟ میں عبداللہ ہوں، سامنے والی چھوٹی پہاڑی پر واقع مسجد میں رہتا ہوں۔ ایک سپاہی میرے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دے کر بولا، یہ جھوٹ بول رہا ہے جناب! لاش کے قریب جو قدموں کے نشان ہیں وہ سیدھے یہاں آ کر ختم ہوتے ہیں۔ یہی اس لڑکی کا قاتل ہے۔ میرے ذہن میں جھماکے سے ہونے لگے، یہ لوگ کس لڑکی کی لاش کا ذکر کر رہے تھے، اور میرے قدموں کے نشان وہاں تک کیسے پہنچے؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کچھ ہی دیر میں ساری بستی ساحل کے گرد جمع ہو چکی تھی۔ افسر کے حکم پر مجھے ہتھکڑی پہنا دی گئی، اور پھر تقریباً گھسیٹتے ہوئے جائے وقوع تک لے جایا گیا۔ کچھ پولیس والے زمین پر چونے سے ایک دائرہ لگائے کھڑے تھے۔ درمیان میں سفید چادر کے نیچے ایک آڑا ترچھا جسم پڑا ہوا تھا۔ چادر کے نیچے بھی جسم کے زاویوں کے متوازی سفید چونے کی لکیریں جھانک رہی تھیں۔ دفعتاً زوردار ہوا کے جھونکے سے جسم کے چہرے سے چادر ہٹ گئی۔ 23-24 سال کی ایک معصوم سی لڑکی آنکھیں موندے پڑی تھی۔ چہرے پر چند گہری خراشوں کے علاوہ اور کوئی ایسی نشانی نہیں تھی کہ جسے دیکھ کر کوئی یہ اندازہ کر سکے کہ وہ اپنی سانسیں ہار چکی ہے۔ اس وقت بھی وہ اتنے قریب سے بھی گہری نیند میں سوئی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے ابھی پٹ سے آنکھیں کھول دے گی۔ میں ابھی تک پوری طرح اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد ہی سامنے سے مرتضیٰ صاحب اور سلطان بابا پریشانی کے عالم میں لمبے لمبے ڈگ بھرتے آتے دکھائی دیے۔ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھ کر سلطان بابا کو جیسے کچھ ہونے لگا۔ وہ لپک کر میرے قریب آئے اور میرے ہاتھ ٹٹول کر کہنے لگے، یہ ہتھکڑیاں کیسے عبداللہ میاں؟ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اتنے میں ایک سرکاری جیپ ساحل پر نمودار ہوئی، اور سارے پولیس والے ہوشیار اور مؤدب ہو گئے۔ انہوں نے جلدی سے لوگوں کو ادھر ادھر ہٹایا۔ اے ہٹو، ایک طرف ہو جاؤ، ایس پی صاحب آ رہے ہیں۔ ایس پی صاحب کے قریب آتے ہی سب پولیس والوں نے کھٹا کھٹ سیلوٹ کیے۔ افسر نے جواباً سر ہلایا اور میری طرف چلا آیا، اور غور سے میری طرف دیکھ کر بولا، تو یہ ہے وہ لڑکا،
سلطان بابا نے کھنکار کر ایس پی کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیا جرم کیا ہے عبداللہ میاں نے؟ آپ نے اسے ہتھکڑیاں کیوں لگا رکھی ہیں؟ افسر نے غور سے سلطان بابا کو دیکھا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ بیٹے سے کچھ بڑھ کر ہی ہے میاں، رشتے صرف خون کے ہی تو نہیں ہوتے۔ ایس پی نے غور سے بابا کو دیکھا۔ خوب، اور آپ کون ہیں؟ ہم دونوں ہی مسافر ہیں، ایک ہی راستے کے۔ فی الحال چند دن کے لیے پہاڑی ٹیلے کی اوپر والی مسجد میں بسیرا ہے، پھر آگے بڑھ جائیں گے میاں۔ افسر نے گہری سانس لی۔ لیکن فی الحال شاید ایسا ممکن نہ ہو۔ اس لڑکے پر خون کا شک ہے ہمیں، بظاہر دکھائی دینے والے تمام شواہد بھی اس کے خلاف جاتے ہیں، اس لیے ہم اسے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ ہاں البتہ آپ میری تسلی کے لیے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کے بیان کے مطابق اگر آپ لوگ اوپر والی مسجد کے حجرے میں مقیم ہیں تو پھر یہ لڑکا اتنی صبح سویرے یہاں ساحل پر کیا کر رہا تھا؟ سلطان بابا نے لمبا سانس لیا۔ ہاں، میں نہیں جانتا، کیونکہ میں رات کو عبداللہ کو حجرے میں ہی سوتا چھوڑ گیا تھا۔ ایس پی نے چونک کر سلطان بابا کو دیکھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس مشکل مرحلے پر بھی سچ کا دامن نہیں چھوڑا، لیکن آپ کا یہ سچ عبداللہ کو ہماری نظر میں مزید مشکوک بناتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ کسی اچھے وکیل سے رابطہ کر لیں۔ پولیس افسر نے اپنے کارندوں کو اشارہ کیا اور وہ لوگوں کے درمیان سے مجھے دھکیلتے ہوئے پولیس کی جیپ کی طرف چل پڑے۔ مرتضیٰ صاحب اتنے پریشان تھے کہ ان سے ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا۔ میں نے چلتے ہوئے پلٹ کر سلطان بابا کو کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن میرے سارے لفظ نہ جانے کہاں کھو چکے تھے۔ بھیڑ میں کھڑے حکیم صاحب کی نظریں مجھ سے ملی اور مجھے لگا کہ ان کے اندر جانے کتنے طوفان امڑ رہے ہیں، لیکن وہ پولیس کے ڈر سے کچھ بول نہیں پا رہے۔ جیپ میں بیٹھتے ہوئے میری نظر آخری بار اس معصوم چہرے پر پڑی جس کے قتل کا داغ اپنے ماتھے پر سجائے میں پولیس کے گھیرے میں ایک انجانے سفر پر روانہ ہو رہا تھا۔ کیا میرا جنون اب اپنی آخری حدیں بھی پار کرنے کو تھا؟ بستی والے آپس میں چہم گوئیاں کر رہے تھے۔ ریت اڑاتی جیپ تیزی سے ساحل سے دور ہوتی گئی اور کچھ ہی دیر میں سارا منظر دھندلا ہو گیا۔ تقریباً 10-12 کلومیٹر کے بعد ایک خستہ حال سی پرانی عمارت نظر آئی جس پر برسوں پہلے کیا گیا پیلا رنگ جگہ جگہ سے اڑ چکا تھا۔ عمارت کے گیٹ پر پرانے سے ٹین کا ایک زنگ آلود بورڈ جھول رہا تھا جس پر لکھے لفظ بغور دیکھنے پر بھی مشکل نظر آتے تھے۔ میں صرف اتنا ہی پڑھ پایا، پولیس تھانہ تحصیل ماہی، اور تب تک جیپ تھانے کے پھاٹک سے اندر داخل ہو گئی۔ ایس پی کے وقوع پر پہنچنے سے پہلے جس تھانے دار نے مجھ سے بات کی تھی وہ یہاں کا ایس ایچ او تھا۔ مجھے تھانے دار کے کمرے میں لے جا کر دیوار کے قریب کھڑا رہنے کو کہا گیا۔ پتہ چلا کہ ایس پی صاحب ہیڈ کوارٹر یعنی شہر والے دفتر میں بیٹھتے ہیں اور یہاں صرف اس قتل کی اطلاع پر پہنچے ہیں، کیونکہ مرنے والی شاید خود بہت اہم تھی یا پھر اس کا تعلق شہر کے بہت اہم لوگوں سے تھا، ورنہ عام حالات میں ایسے مقدمات خود تھانے دار ہی نپٹا دیا کرتے ہیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ میں اس تمام واقعے کے دوران ذہنی طور پر بالکل سن اور یوں بے فکر اور لا تعلق سا تھا، جیسے پولیس قتل کے الزام میں مجھے نہیں کسی بیگانے کو پکڑ کر تھانے لائی ہے اور میں کسی فلم کے پردے پر یہ سب مناظر دیکھ رہا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں ایس پی صاحب بھی کمرے میں آ گئے اور تھانے دار اور چند مؤدب حوالدار ان کے آس پاس اکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے پہلی بار ایس پی کے سینے پر لگی چھوٹی سی نام کی تختی پڑھی۔ ان کا نام رحمان تھا۔ ایس پی نے میز پر پڑی سگریٹ کی ڈبیا میں سے ایک سگریٹ سلگا دیا۔ انہوں نے ایک زوردار کش لے کر دھوئیں کا مرغولہ فضا میں بکھیرا اور دھوئیں کی اس نلنگوں چادر سے پرے اپنی گھورتی نگاہیں مجھ پر گاڑ دیں۔ ہاں، تو عبداللہ نام ہے تمہارا، اس سے پہلے کہاں رہتے تھے؟
میں نے مختصراً انہیں تفصیل بتائی۔ کتنا پڑھے لکھے ہو؟ میرا مطلب ہے مدرسے کی کون سی سند تک پڑھا ہے تم نے اب تک؟ جی مدرسے کی تو کوئی سند نہیں میرے پاس، ابھی کچا طالب علم ہوں۔ میرا جواب سن کر انہیں ذرا حیرت ہوئی کہ شاید میری صاف گفتگو سے وہ مجھے دین کا بہت پرانا طالب علم سمجھ بیٹھے تھے۔ اچھا، یہ بتاؤ تم رات کو ساحل پر کیا کرنے گئے تھے؟ جس لڑکی کی لاش کے پاس تمہارے قدموں کے نشان ملے ہیں، تم نے اسے پہلی بار کب دیکھا تھا؟ میں نے پہلی بار اسے آج صبح ہی دیکھا ہے، جب چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹ گیا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میں رات اپنے حجرے سے ساحل تک کیسے پہنچا اور میرے قدموں کے نشان ریت پر کیسے رہ گئے۔ تھانے دار سے صبر نہیں ہو سکا اور وہ کڑک کر بولا، کیوں؟ کیا تم کو نیند میں چلنے کی عادت ہے؟ سیدھی طرح سے بتاتے ہو یا پھر؟ ایس پی نے ہاتھ اٹھا کر تھانے دار کو چپ رہنے کا اشارہ کیا، پھر خود دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے کہا، دیکھو میں نے ابھی تک روایتی پولیس والے حربوں سے خود کو روک رکھا ہے۔ دراصل مجھے لڑکی کے پوسٹ مارٹم کا انتظار ہے۔ شام تک شہر سے رپورٹ آ جائے گی تو میں کسی نتیجے پر پہنچ کر ہی کوئی فیصلہ کروں گا، لیکن تب تک تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم ہم سے تعاون کرو۔ بعد میں اگر مجھے یہ پتا چلا کہ تم نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ میں نے اب تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، نہ ہی مستقبل میں میرا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ آپ اپنی تفتیش مکمل کریں، اگر میں گناہ گار ہوں تو بھی آپ کے اختیار میں ہوں۔ جو سزا مقرر ہوگی مجھے قبول ہے۔ رحمان صاحب کچھ دیر تک میری آنکھوں میں نہ جانے کیا تلاش کرتے رہے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اصل پولیس والے کی نظر کس قدر گہری اور کتنی چکتی ہوئی ہوتی ہے، تبھی تو انہیں آنکھوں کے راستے روح میں جھانک لینے کا فن آتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی نے آ کر بتایا کہ بستی کے چند بزرگ اور حکیم صاحب ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایس پی نے انہیں دوسرے کمرے میں بٹھانے کو کہا اور مجھے وہیں کھڑا رہنے کا حکم دے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ صرف ایک سپاہی کو میری نگرانی پر مامور رہنے دیا گیا، البتہ میرے ہاتھ اب بھی ہتھ کڑی سے بندھے ہوئے تھے۔ کھڑے کھڑے میرے پاؤں شل ہونے لگے۔ جانے کتنی دیر یوں ہی گزر گئی، پھر اچانک وہی لاوا میرے خون میں پھوٹا اور میری نسوں میں چنگاریاں بھر گیا۔ سپاہی نے پہلے حیرت سے میری پھولتی سانسوں اور بگڑتی حالت کو دیکھا اور پھر مجھے ڈولتے دیکھ کر وہ باہر کی جانب بھاگا۔ مجھے یوں لگا کہ سامنے والی پیلی دیوار پر کچھ عجیب سے عفریت نما سائے ابھر کر میرے جانب بڑھ رہے ہوں، اور پھر چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ جانے کتنی صدیوں بعد جب میرے حواس بحال ہوئے تو حکیم صاحب دھیرے دھیرے میرے گال تھپ تھپا رہے تھے۔ میں اس وقت حوالات کے سنگی سل نما چبوترے پر لیٹا ہوا تھا اور میرے آس پاس سلطان بابا کے علاوہ ایک ڈاکٹر اور ایس پی صاحب بھی موجود تھے۔ حوالات کے چھوٹے سے روشن دان سے اندر آتی دھوپ کے زاویے اور کندن رنگت سے پتہ چل رہا تھا کہ سورج ڈھلنے کو ہے۔ گویا میری زندگی سے پھر چند گھنٹے کچھ اس طرح سے دبے پاؤں نکل گئے تھے کہ مجھے خبر بھی نہ ہو سکی۔ سلطان بابا نے مجھے بتایا تھا کہ روز قیامت جب ہم دوبارہ جگائے جائیں گے تو ہمیں یوں لگے گا کہ جیسے ہم صرف 2 گھڑی کی زندگی بتا کر آخرت تک پہنچے ہیں۔ پچھلے چند دنوں سے میری زندگی کے کئی طویل گھنٹے بھی یوں ہی 2 پل کی طرح میری بے ہوشی کے دوران بیت جاتے تھے، اور جب میں دوبارہ حواس میں آتا تھا تو مجھے بالکل اسی طرح محسوس ہوتا تھا جیسے میں نے ابھی 2 پل کے لیے ہی آنکھیں موندی تھیں۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں اٹھ بیٹھا، بہتر ہوں، بس سر میں شدید درد ہے۔ تمہارا بلڈ پریشر انتہائی خطرناک حد تک بلند ہو گیا تھا۔ بلڈ پریشر سمجھتے ہو؟ فشار خون
خون کا دباؤ۔ جی سمجھ گیا۔ رحمان صاحب غور سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ سگریٹ حسب معمول ان کی انگلیوں کے درمیان سلگ کر راکھ ہو رہا تھا۔ تمہاری یہ بیماری کب سے ہے؟ میں نے حیرت سے سلطان بابا کی طرف دیکھا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس بیماری کا ذکر کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے میری نبض تھامی۔ ٹیٹنس کا علاج تو بر وقت ہوا لگتا ہے، ٹیکوں کے نشان بھی ابھی تک واضح ہیں۔ خدا کرے کہ یہ میرے خدشات کے مطابق ریبیز کا کیس نہ ہو، لیکن علامات تو سبھی موجود ہیں۔ حکیم صاحب نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ جناب یہ جنون کا قصہ ہے۔ جب یہ دورہ پڑتا ہے تو انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا، کسی نئی دنیا میں پہنچ جاتا ہے اور اسے ہیولے دکھائی دینے لگتے ہیں، اور کچھ دیر کے لیے اس کی یادداشت کی سلیٹ مٹ جاتی ہے۔ یعنی کہ ڈاکٹر کو حکیم کی یہ فاضلانہ تقریر شاید کچھ پسند نہیں آئی۔ وہ ہاتھ جھٹک کر بولا، ہاں ہاں یہی ساری علامات ہوتی ہیں ریبیز کی بھی، لیکن میں نے آج تک ریبیز کو زندہ بچتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ یہ نوجوان تو 22 روز گزر جانے کے باوجود چل پھر رہا ہے۔ بحث طول پکڑنے لگی تو ایس پی کو مداخلت کرنی پڑی۔ انہوں نے ذرا سخت لہجے میں دونوں کو تنبیہ کی کہ میرے خون کے نمونے شہر کی لیبارٹری کو بھیجوا دیے گئے ہیں، لہٰذا رپورٹ آنے ہی پر کوئی رائے دی جا سکتی ہے۔ فی الحال اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ شاید طب اور جدید میڈیسن یعنی ایلوپیتھی ٹرین کی 2 ایسی پٹڑیاں ہیں جو ساری عمر ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں اور جن کی منزل بھی ایک ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی مل نہیں پاتی۔ سلطان بابا اس سارے عرصے میں چپ چاپ بیٹھے مجھے دیکھتے رہے۔ حوالات میں اندھیرا ہونے لگا تو ایک سنتری نے بیرونی تاک میں رکھا دیا جلا دیا، جو سلاخوں سے پرے اس طرح بنایا گیا تھا کہ اس کی روشنی حوالات تک پہنچ رہی تھی، لیکن وہ قیدی کی دست برد سے پرے رہتا تھا۔ کچھ دیر میں باقی لوگ باہر نکل گئے اور صرف میں اور سلاخوں کے پار بیٹھے سلطان بابا حوالات میں باقی رہ گئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ ان کی آواز کچھ بھرائی ہوئی سی تھی۔ یہ کیسا مقدر لکھوا کر لائے ہو میاں؟ کبھی کبھی تو میں خود بھی خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ کہیں کوئی مستقل جنون ہی تمہاری تقدیر نہ ہو۔ میں نے ان کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ دیوانے سے کوئی پرسش نہیں، تو پھر دیوانگی تو نعمت ہوئی نا۔ اس فرزنگی کے عذاب سے تو جان چھوٹے گی۔ بس یہ دعا کریں کہ میری یہ دیوانگی، یہ جنون کسی کے لیے باعث نقصان نہ ہو۔ اتنے میں سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ قیدی کو باقاعدہ لاک اپ میں بند کرنے کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا ملاقات ختم کی جائے۔ کچھ ہی دیر میں اس خستہ حوالات کی سلاخوں پر بڑا سا لوہے کا تالا ڈال کر اور دروازے کو مقفل کر کے اسے لاک اپ بنا دیا گیا۔ سلطان بابا کو میں نے بامشکل بستی واپس جانے پر مجبور کیا، ورنہ وہیں تھانے کے آس پاس رات گزارنے کی دھن میں تھے۔ ایس پی صاحب کی مہربانی سے مجھے وہ کھانا کھانے کی اجازت دے دی گئی جو مرتضیٰ صاحب اپنے گھر سے بنا کر لائے تھے۔ تھانے دار نے مجھے بتایا کہ رحمان صاحب واپس شہر جا چکے ہیں اور اب وہ صبح آئیں گے، اور کل صبح ہی مجھے ریمانڈ کے لیے باقاعدہ کسی عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ تھانے میں اب باقاعدہ مجھے مریض سمجھ لیا گیا تھا، لہٰذا عملے کا رویہ صبح سے کافی بہتر تھا۔ کچھ ہی دیر میں صرف رات کی ڈیوٹی والے 3-4 سپاہی تھانے میں باقی رہ گئے اور عمارت سنسان ہو گئی۔ بس میں، میرا جنوں اور یہ تاریک قفس باقی رہ گئے۔ کس سے گلا کرتا کہ جنوں کا تو واسطہ ہی صدا سے قفس تھا۔ میں تو وہ بد نصیب دیوانہ تھا جو ناصح کو اپنے ناخن بڑھ جانے کی دہائی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کھسک کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور صبح سے ہوئے اب تک کے واقعات کا اثر نو جائزہ لینے لگا۔ اب تک کی کڑیاں کچھ یوں جڑتی تھیں کہ
کال گڑھ کے بے زبان دشمنوں کا زہر میرے خون میں شامل ہو کر اسے بھی زہر کر چکا تھا، اور اب میرے اندر اپنی بھیڑیوں کی درندگی اور وحشت خون بن کر دوڑ رہی تھی، جو مجھے دن کے کسی بھی لمحے میں خود سے بیگانہ کر سکتی تھی۔ پہلی رات فجر کے بعد مجھ پر جنون کا پہلا طویل دورہ پڑا، لیکن اس وقت خوش قسمتی سے میں حجرے میں سلطان بابا کے سامنے ہی موجود تھا، لہٰذا فوراً حکیم صاحب کو بلوا لیا گیا، اور ان کی میرے حلق میں ٹپکائی گئی دوا نے شاید میرا کچھ بھرم رکھ لیا، لیکن دوسری رات میرا جنون مجھے گھسیٹ کر مسجد سے باہر لے آیا۔ نہ جانے وہ معصوم کون تھی جو ساحل پر لاش کی صورت موجود تھی، اور کون جانے کہ واقعی وہ میرے ہی ہاتھوں اس حال کو پہنچی ہو، کیونکہ مجھے تو نہ کچھ یاد رہتا تھا اور نہ ہی ایسی حالت میں میں خود اپنے قابو میں ہوتا تھا۔ لیکن وہ کون تھی؟ چہرے اور لباس سے تو پڑھی لکھی اور کسی بڑے گھر کی دکھائی دے رہی تھی، پھر اتنی رات کو اس ویرانے میں کیا کرنے آئی تھی؟ اور اگر میں نے ہی اس کی جان لی تھی تو کیا وہ وہاں تنہا آئی تھی؟ نہ جانے ایسے کتنے سوالوں کے سمپولیے تھے جو مجھے رات بھر ڈستے رہے۔ رات پل پل کر کے سرکتی رہی، اور کھلے روشن دان سے ریت کے ذرے اڑ اڑ کر میرے چہرے، ماتھے اور سر پر گل پاشی کرتے رہے۔ ہاں سچ ہے، دیوانوں کے لیے تو یہ خاک بھی گل جیسی ہوتی ہے، اور جو مجنوں جس قدر خاک آلود ہو اتنا ہی گلزار ہوتا ہے۔ فجر کے بعد ایک سنتری چھوٹی سی چینک میں چائے اور سلور کی ایک چھوٹی سی گلاسی لیے نمودار ہوا۔ لے بھئی مولوی چائے پی لے۔ بھائی مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ خون تیرے ہاتھوں ہوا ہے، لیکن باقی سب کہتے ہیں کہ تجھے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، اور اسی دورے کے دوران تو نے اس لڑکی کی جان لے لی۔ اب اللہ جانے سچ کیا ہے؟ میں نے سنتری سے پوچھا۔ وہ لڑکی کون تھی جس کے قتل کا الزام میرے سر پر ہے؟ سنتری جو خود بھی میرے سامنے سلاخوں کے پار سٹول پر چائے کی دوسری گلاسی لے کر بیٹھ چکا تھا، اس نے اپنا ماتھا مسلا۔ کیا بھلا سا نام تھا اس بیچاری کا؟ ہاں، لیلا، یہی نام تھا۔ سنا ہے کسی بہت بڑی کمپنی میں کام کرتی تھی، اور اسی کے مالک ریحان کی منگیتر بھی تھی۔ ویسے ریحان کا نام یہاں بھی سبھی جانتے ہیں، اس پورے علاقے کا سب سے بڑا رئیس ہے۔ وہاں شہر میں اس کی 20 فیکٹریاں ہیں، اور وہ خود بھی شہر میں اپنے محل نما بنگلے میں رہتا ہے۔ گورنر اور وزیر اس کے ہاں شام کی چائے پر دعوت ملنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ تبھی تو ہمارے ایس پی صاحب بھی اطلاع ملتے ہی دوڑے چلے آئے تھے۔ اس لڑکی کے قتل نے جانے کتنوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ میں نے سنتری کو ٹٹولا۔ لیکن وہ شہر سے اتنی دور ویرانے میں کیا کرنے آئی تھی؟ وہ بھی تنہا؟ پتہ نہیں۔ سنا ہے اس کی اور ریحان صاحب کی شادی میں بس 3 دن ہی باقی رہ گئے تھے۔ ویسے بھی بستی کے لوگوں نے پہلے بھی ان دونوں کو ساحل پر گھومتے دیکھا تھا۔ شاید شور شرابے اور رش سے گھبرا کر چلے آئے ہوں۔ سنتری کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں اشرف کی بات گونجی۔ اس نے بھی کسی میم صاحبہ اور صاحب کا ذکر کیا تھا جو وہاں اکثر آتے جاتے تھے، اور جس نے ننھے اشرف کو پتنگ بھی اڑانے کے لیے دی تھی۔ کہیں یہ وہی صاحب اور میم صاحبہ تو نہیں؟ سنتری نے بات جاری رکھی۔ ویسے تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے کل شام ہی یہ پتہ چل گیا تھا کہ لڑکی کی موت بلندی سے نیچے گرنے سے ہوئی ہے، لیکن اس کے گلے پر خراشیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر پہاڑی پر کسی نے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، اور شاید اسی دھینگا مشتی میں وہ نیچے گر گئی، یا پھر اسے دھکا دے دیا گیا۔ بہرحال جو بھی ہوا بہت برا ہوا۔ اس بیچاری نے تو شاید اپنی سہاگ کی مہندی بھی اپنے ہاتھوں میں رچانے کے لیے گیلی کر رکھی ہو۔ 3 دن بعد ہی تو اس کی رخصتی تھی۔ سنتری کی بات سن کر میرا دل ڈوب سا گیا۔ کاش یہ جرم مجھ سے سرزد نہ ہوا ہو۔ باہر دھوپ نکل آئی تھی۔ سنتری برتن اٹھا کر واپس جا چکا تھا۔
میرے چہرے پر بھی سلاخوں سے چھن کر آتی دھوپ نے سلاخیں سی بنا دی تھیں۔ چہرے کی ہی کیا بات تھی، اس وقت تو خود میرے سارے وجود میں جانے ایسی کتنی سلاخیں گڑی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر میں باہر کچھ ہلچل ہوئی، شاید کچھ گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں بھی ابھریں اور کچھ لوگوں کی باتوں کی آواز آنے لگی۔ صبح سویرے جس سنتری نے مجھے چائے لا کر دی تھی وہ تیز تیز چلتا ہوا میری طرف آیا۔ چلو حافظ جی، تمہاری ملاقات آئی ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر بستی سے سلطان بابا یا کوئی اور ملنے آیا ہوتا تو اسے سیدھا حوالات کی طرف لایا جاتا۔ میں نے سنتری سے پوچھا، مجھ سے ملنے کون آیا ہے؟ سنتری نے حوالات کا تالا کھولا۔ ریحان صاحب آئے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک چھناکا ہوا۔ ریحان؟ اس لڑکی کا منگیتر؟ میں آہستہ قدموں سے چلتا ہوا تھانے دار کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کوئی شخص نفیس سا سوٹ پہنے منہ موڑے کمرے میں کھڑا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ کے باوجود اس نے پلٹ کر میری جانب نہیں دیکھا۔ میں ہلکے سے کھنکارا۔ ریحان نامی شخص دھیرے دھیرے پلٹا۔ ہم دونوں کی نظریں ملی اور میں اپنی جگہ جیسے جم کر رہ گیا۔